یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو بدشگونی سے ہے، اور یہ ایسی بدشگونی، ایسی بدفعلی اور ایسا توہام ہے، ایسا وہم ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فعل ہے یا ایسا توہام ہے یا ایسا جو ہے بدفعلی ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ اور مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ بدفعلیوں کا جو ہے، اسی طرح جو ہے نحوست والا، اسی طرح جو ہے غم کا مہینہ اس نام سے جو ہے مشہور ہو جاتا ہے۔ اور پھر 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں پے در پہ، ایک کے بعد ایک، محرم اور سفر، جن میں مسلمان نہ شادی کرتے ہیں، نہ اسی طرح جو ہے تجارت کوئی نئی شروع کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی کار خیر اچھا کام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی اچھے یا خوشی والے کام کی شروعات کی جاتی ہے، نہ رشتے طے کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اور پھر معاملہ اس بدشگونی کا، بدفعلی کا، نحوست کا، برائی کا اس درجے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینے اتنا خوشی سے مسلمان دور رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، جو لوگ ہال چلاتے ہیں یا جن کے ہال ہیں وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہال کی رنگ روغن، مینٹیننس اور ریپیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان خوشی نہیں مناتے۔ شادی خانے، کمیونٹی ہالز خالی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مالکان اس کا مینٹیننس اور ریپیئر کراتے ہیں۔ اور ایک طرح سے کہوں تو امت مسلمہ پہ ایک بدلی، جس طرح سے بادل آنے سے تھوڑی سستی نظر آتی ہے ماحول میں اور سماج میں، اسی طرح امت مسلمہ پہ خوشی کے معاملے میں بدلی نظر آتی ہے ان 2 مہینوں میں۔ تو آج کا میرا عنوان ہوگا ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی، یا ماہ سفر اور بدشگونی کی، بدفعلی کی، نحوست کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ محرم کے مہینے کو تو لوگوں نے ایک مخصوص عمل یا ایک مخصوص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا، اور سفر کے مہینے کو نحوست کا، بدفعلی کا، بدشگونی کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ لہٰذا محرم کے بعد اس مہینے میں بھی نہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز شروع کی جاتی ہے۔ محرم کی حقیقت اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جو لوگ محرم کے تعلق سے دیکھنا چاہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عزیز سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو جو ہے محدود کروں گا، لیکن محرم اور سفر، چونکہ یہ محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار جو ہے کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے، تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 10 مہینوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بدفعلی مطلب بدشگونی کی نہیں، یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا؟ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے؟ اور دن بنتا ہے دن اور رات سے، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا برائی نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہیں، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی جو ہے بے رونقی ہے، مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ اور کیا کرو ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو۔
تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے. ٹھیک ٹھیک. اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے رات بری تھی، رات اچھی ہے دن برا تھا. اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے. رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے. دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. اور یہ دن اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں، ہے نا. اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہے. 1 مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، 1 مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، 1 سال بعد اب فلاں مہینے میں حج شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں کوئی بدشگونی یا نحوست بذات خود نہیں ہوتی، بذات خود نہیں ہوتی. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں. وہ گھڑی اور وہ وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا بدشگونی والا کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کوئی بدشگونی بدفعلی برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے. ہر دن ہر رات ہر گھڑی ہر پہر ہر مہینہ اچھا ہے. تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت ہے. ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے. اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے. پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، بدفعلی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعل بدشگون نحوست منحوس مہینہ ڈکلیئر کر دیا. مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے ہم نے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں گی. تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ کو صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں، بھیلاووں کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے. ٹھیک ہے. کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں گے. تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں. ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف اعمال کرتا ہے. تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا خود ہی ایجاد کر لیا. تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا. اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں. یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات. لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے. اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعلی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں. ہر آدمی اس سے جو ہے نظر آتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے،
یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں. جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں. اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں. جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں. لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کسی گھڑی کو برا کہتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے. تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار اقارب شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا. سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت. مہینہ کیا ہے؟ یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں. 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں تو ایک مہینہ کہلاتا ہے. 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے. 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے. دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال. اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کرے، برا بھلا کرے. اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں. اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں. اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے. گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائنڈ کہ یہ مہینے نحوست بھرے، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی. اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں. اور اسلامک کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے. ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے. اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے. جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا. تو کتنی آسان گنتی ہے دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے. ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے. تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے
ہمارے لیے پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے، اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارے مانا جاتا ہے۔ آج اماوس سے چاند نہیں ہے اس کا مطلب شر ہے، آج پورنیما چاند پورا ہے لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے، چاند آج گرہن کر رہا ہے لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں، چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے، نہیں آج کیا ہے پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ دو چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے، مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں یاد، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے۔ جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے۔ یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے۔ خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے۔ سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے، آج منگل کا دن ہے لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے، آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے، آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کرے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے۔ جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھے۔ ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی اس کی وجہ؟ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہر دن اچھا اور
ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا اور کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے، زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، اور یہ سارے کے سارے خیر ہے، یاد رکھیے، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے۔ تو گویا ہر دن ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹیاں گزارا کیا کرتے تھے، جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے، کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ٹھیک، اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے۔ یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور اللہ ابن کثیر کا قول ہے۔ بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے۔ جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے۔ سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے۔ جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع، اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع، اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع، یہ کام شروع ہو جاتا تھا۔ کون سے مہینے میں؟ سفر کے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے، مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسان، جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں، کب؟ دور جہالت میں۔ تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا، مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا۔ یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے۔ تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے، یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے۔ اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے۔ تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کہتے تھے کہ سفر یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے۔ تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات پھیل گئی، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہے جو وہ کرتے تھے، تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟
नहुसत वाला। सफर का महीना बुरा महीना है ना, तो अरबों में क्यों मनहूस था ये महीना, क्यों माना जाता था, मैं समझता हूँ मैंने काफी तफसीलात जो है इसमें रख दी। लिहाजा उन लोगों ने जो है इस महीने को मनहूस डिक्लेयर कर दिया, चूंकि इसमें कत्ल गारतगिरी शुरू हो जाती, मर्द मर जाते जंग और जिदाल में, या मजबूरन घर छोड़कर भागना पड़ता, या लूट मार की वजह से घर खाली हो जाते। लिहाजा कहा घर सिफर, मकान मुकम्मल तौर से खाली हो गया। जैसा सिफर लफ्ज खाली होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अपने आप में, उसी तरह घर हो जाता है। लिहाजा उन्होंने इस पूरे महीने को जो है मनहूस डिक्लेयर कर दिया। अब आइए, क्या कोई घड़ी कोई महीना अपनी जात से मनहूस होता है, उसमें कोई बदशगुनी होती? कुरान की आयत से देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह फरमाता है वकुल्ला इंसानिन अलजमनाहु तैरहु फी उनुक़िक। अल्लाह फरमाता और कहता है कि हमने, और हर इंसान का शगुन हमने इसके गले में लटका रखा है। हमने हर इंसान का शगुन, हम जो बदशगुनी, शगुन का माना बदशगुनी और शगुन दोनों होता है, याद रखिए, अरबी में एक ही लफ्ज इसके लिए तैर, ठीक। तो अल्लाह फरमा रहा है कुल्लल इंसानिन अलजमनाहु तैरहु फी उनुक़िक, तैर कहते हैं शगुन को। अल्लाह फरमा रहा है हमने हर इंसान के शगुन को उसके गले में लटका दिया है। आगे फरमाया वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और फिर अल्लाह फरमाता है लटका रखा है, और क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ हम एक किताब इसके लिए निकालेंगे, इस इंसान के लिए जिसके शगुन को अल्लाह ने गले में लटका है, उसके लिए हम एक किताब निकालेंगे जिसमें वो खुला हुआ हर चीज को पालेगा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है और कहता है मंशूरा इक़रा किताबक, अब तेरी किताब को तू खुद पढ़ता है, अल्लाह फरमाएगा उस शख्स को, कफा भी नफ्सिका यौम अलैका हसीबा, और तू खुद अपने नफ्स पर काफी है अपने हिसाब के लिए, मतलब तू खुद अपनी किताब निकाल और खुद पढ़ और तू खुद जवाब दे कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि तेरे अमाल तेरे हाथ में। तो अल्लाह फरमा रहा है और खुद ही तू काफी है अपने उस पे, मतलब अपनी किताब अपने नाम अमल को पढ़। तो यहाँ अल्लाह ने कहा हर इंसान का शगुन उसके गले में लटका हुआ हो, मतलब क्या हुआ, हर इंसान अच्छा और बुरा उसके अमाल से होता है, उसके गले में शगुन है, उसके अच्छे और बुरे अमाल से जो बुराइयां या बदशगुनी या नहुसत उस पर आती है वो सारों के लिए नहीं होती। नहुसत कभी फर्द पर उसके अमाल की वजह से आती है, नहुसत कभी कौम पर उनके अमाल की वजह से आती है, लेकिन ये मुकम्मिल हमेशा के लिए हर किसी के लिए नहीं होती। याद रखिए उस फर्द के अमाल, उस कौम के अमाल के एतबार से उनके लिए होती है। तो हर घड़ी अच्छी और बुरी सबके लिए हो सकती है, एक वक्त कोई घड़ी अपने जात से अच्छी और बुरी नहीं होती। समझ रहे आप कि सफर का महीना मनहूस नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग इतने बुरे अमाल करे तो उनके लिए तो हर दिन मनहूस हो सकता है, सफर भी मनहूस हो सकता है। समझ रहे बात को, इस बात को समझना जरूरी है। तो नहुसत का ताल्लुक किसी दिन, सुबह और शाम, दिन और रात, वक्त, घड़ी, जगह, इंसान, गैर इंसान, जानवर, चरिंद परिंद से नहीं है कि कौवा आए तो ये होगा, बिल्ली आई तो ये होगा, ये गिर गया तो होगा, चप्पल पे चप्पल आ गई तो ये हो जाएगा, झाड़ू दी रात में तो ये होगा, नाखून काटे रात में तो फला। समझ रहे बात को, कुछ भी नहीं है। ये एक इंसान, उसके अमाल अल्लाह ने कहा हर इंसान का हमने उसे गले में लटका दिया। लिहाजा बदफाली लेना जो अरबों में तरीका था, और बदफाली को जो है तैर इसलिए कहा जाता है कि अरब फाल ऐसा खोलते थे, वो एक परिंदा लेते थे, तैर परिंदे को कहते हैं अरबी में, परिंदा लेके उड़ाते थे। सफर करना है तो वो एक परिंदा लेते थे, ट्रेवल करना है, उड़ाते थे। सीधी तरफ गया तो हाँ समझते थे, उल्टी तरफ गया तो ना समझते। तो वो फाल परिंदों से खोले, इसीलिए उसको तैर कहा गया, परिंदा। समझ रहे आप, उसी कहते फाल, शगुन जिसको कहेंगे, आज के जमाने में उर्दू में फाल बोलते हैं। तो वो शगुन परिंदों से लेते थे, परिंदे को ऊपर छोड़ते थे। राइट डायरेक्शन में गया तो काम करो, लेफ्ट डायरेक्शन में गया तो काम मत करो, इंतजार करो। बीच में चलेगा तो और एक बार एक परिंदा छोड़ते थे, ताकि वो लेफ्ट जाता है या राइट जाता है। समझिए आप बात को। तो इस तरह से करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तैर, हर किसी का फाल, बदशगुनी उसके गले में लटका, मतलब हर किसी के अमाल के एतबार से वो होता है। इसी तरह दूसरे मुकाम सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 79 में अल्लाह ने फरमाया कहा मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो अच्छाई तुम्हें आती है वो अल्लाह की तरफ से होती, वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो बुराई तुम्हें आती है वो तुम्हारे नफ्स के वजह से आती है। जो खैर तुम्हें पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे आमाल का नतीजा होती है। तो लिहाजा पता चला कि हमारे अच्छे आमाल के बदले में हमें अच्छाइयाँ मिलती है, और हमारे जो बुरे आमाल होते हैं या बुराई जो हम पर आती है वो हमारे बुरे आमाल का नतीजा होती है। तो कोई बदशगुनी या शगुन जैसी चीज़ नहीं है, हर इंसान के आमाल के एतबार से उसके साथ होने वाला है। इसलिए कि खैर जो आती है वो अल्लाह की तरफ से होती, शर जो आता है हमारे आमाल की तरफ से होती। लिहाजा अगर कोई फर्द या कौम शर करेंगी, फितना करेंगी, फसाद करेंगी, तो वो घड़ी वो दिन उसके लिए बदशगुनी वाला
والا منحوس ہو سکتا ہے لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اعمال کے اعتبار سے گھڑیاں اچھی اور بری ہوتی ہے، نہ کہ ان کی ذات کے اعتبار سے کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس، پورا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، منگل کا اور شنیچر کا دن جو ہے نحوست والا. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو، ہم سمجھ لیں اپنے جو ہے ایک دم اچھائی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیے، بہت غور سے سنیے. حدیث کے الفاظ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. آپ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. جو کسی مقصد کو کرنے نکلا تھا لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آیا، بدفعل برے فعل، ٹھیک ہے سمجھ، یا یہ سوچ کر کہ یہ آج ٹھیک نہیں ہے میرے لیے آیا، اس نے شرک کیا. اس نے شرک کیا. اب مثال دوں میں، ایک انسان گھر سے نکلا کہ آج میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا، راستے میں بلی آ گئی، وہ بول رہا نہیں آج نہیں، اب ان کب جائیں گے، کل جائیں گے. یہ ایک بدفعلی تھی، اس نے شگن لیا، بد شگنی لی اس بلی سے اور لوٹ آیا. آپ سے فرما رہے جو کسی چیز کی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آئے اس نے شرک کیا. گویا اس انسان نے شرک کیا، یہ سمجھا کہ وہ بلی میں، اس جانور میں یہ صفت ہے شر کو لا سکتی ہے اور خیر کو دور کر سکتی ہے، لہٰذا اس بلی کے شر کی وجہ سے وہ انسان آج جاب تلاش کے لیے نہیں گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. جوتے پہ جوتا جلدی سے ہٹا دو ورنہ کیا ہوگا؟ سفر کرنا پڑے گا. گھر میں اگر یہ جھاڑ لگائے تو اس کی نحوست سے رشتے نہیں آتے، جھاڑ کاٹ دیا آپ نے، شرک کیا. ایک بدشگونی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سارے کام، ہے نا. آج یہی حال ہے ہمارا، ہر چیز میں بدشگونی، جس کو میں توہام کہتا ہوں، وہم، جس ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، یہ ہوا تو وہ ہوتا، یہ گھڑی ہوئی تو یہ ہوتا، ایسا ہوا تو فلاں ہوتا. کرتے ہی نہیں کرتے، ہے نا. توال گر گیا، چلو تیاری شروع کر دو، مہمان آنے والے، فل فلیش تیاری چالو ہے نا. چپل الٹی ہو گئی، تقدیر پڑ جائیں گی، جلدی سیدھی کرو اس کو، بھاگ بھاگ کے اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے نا. چپل الٹی چپل کہاں برداشت کرتے ہیں مسلمان، ارے جلدی سیدھی کرو، ٹھیک. رات میں جھاڑو مار لیے تو اب کیا ہوگا؟ نحوست آ جائیں گی. رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. فلاں کرے تو یہ ہو جائیں گا، فلاں جگہ بیٹھے تو فلاں ہو جائیں گا. یہ پرندے کو دیکھے تو آج خیر آئیں گا، کوے کو دیکھے تو شر آئیں گا، کبوتر دکھ گیا صبح صبح تو اچھائی ہوں گی، ہے نا. صبح صبح یہ آدمی دیکھا تو آج کا دن منحوس جانے والا، ان کو دیکھا تو آج کا دن اچھا جانے والا ہے. یہ سب ہو رہی ہے. تو جس کو کسی بدفعلی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا. سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ کیا ہے اس کا، کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ شرک سے بچ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ قول ہو جائے، کسی نے ایسا کر لیا تو کفارہ ہے ان نقول، وہ شخص یہ کہے، احدہم، ان میں سے وہ شخص جس نے یہ کہا وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ کہے؟ کفارہ ہے. یہ ایسے عقیدے کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تیری طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خیر اور بھلائی کا دینے والا نہیں ہے. ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے. ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ. یہ دعا پڑھنا پڑیں گی کفارے میں. جس نے ایسا کیا کہ بلی دیکھ لی تو پلٹ گیا، میٹھا نہیں کھا کے نکلا تھا تو آج جاب کو کیسا واپس جا کے کھا کے آتا ہوں، سمجھا کہ میٹھا کھا کے گھر سے نہیں نکلا تو خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر جا رہا ہے گھر جا کر میٹھا کھا کر واپس آ رہا ہے، سمجھا. یہ ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی، یاد رکھیے. اور اس سے انسان سمجھتا ہے نحوست کا کوئی تعلق ہے تو کوئی تعلق نہیں. تو بدفعلی، بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہذا شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک بدفعلی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا، آپ نے شرک کیا. دکان کھول لو سفر میں، نہیں یار سفر کا مہینہ دکان تھوڑی چلیں گی سفر میں، رک گئے آپ نے بدفعلی لی، ایک بدفعلی کی وجہ سے ایک کام سے رک گئے، آپ نے شرک کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام جو کسی بدفعلی سے کسی کام سے رک جانے کو شرک قرار دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کو پورا جو ہے منحوس قرار دے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں موجود نہیں ہے. یہ ہمارا من مانا طریقہ، یاد رکھ لیجیے، جو ہم نے بنا لیا ہے، اور من مانا راستہ جو ہم نے جو ہے ایجاد کر لیا ہے. اور یاد رکھیے، اور کتنے توہام پھر اس سے جڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر چیز سے ہمارا توہام ہے نہیں. یہاں تک کہ ماڈرن چیزوں سے بھی توہم نکال لی جن کا یہ وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ پہلے زمانے میں تھا، آج ہر چیز سے توہم، وہم ہم نکالتے ہیں. اتنے زیادہ کسی کو انتہا نہیں. آپ آگے کھڑے، پیچھے کسی نے چھینک دیا، دھت تیری کی، پورا کام بگاڑ دیا. آج
کیوں چھینک دیا اس نے؟ چھینکنا برائی کی علامت مانی جاتی ہے، معلوم ہے؟ کوئی انسان اگر چھینک دے تو یہ برائی کی علامت مانی جاتی ہے۔ اور اس حد تک کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو MBBS کو جس کا نمبر لگنے والا ہے وہ لائن میں کھڑی ہے، مطلب لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل رہی ہے، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہے، شاید وہ ماں بھی اس کی ڈاکٹر ہے، اور بچی نے انٹرویو کے جانے سے پہلے چھینک دیا تو اس کی ماں پوچھ رہی اب تیرا انٹرویو برا جائے گا، تو بچی ماں سے پوچھ رہی ماں آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ابھی بھی میں ان چیزوں پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی چھینک کیوں آتی ہے مجھے پتا ہے، تو کیا آج بھی تمہاری ان باتوں پہ یقین کروں میں؟ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے اور آج بھی یہ باتوں پہ یقین کروا رہے ہیں چھینک کے بارے میں؟ ہے نہیں ہمارا یہ معاملہ؟ آج یہی حال ہے ہمارا، چھینک دے تو یہ ہو جاتا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہ ہو جاتا، وہاں فلاں کر دے تو یہ ہو جاتا، اس دن شادی کر تو ایسا ہوتا، یہ گھڑی میں یہ کام کرے تو برا ہوتا، مغرب کے بعد یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اماوس کے دن کرنا برا ہوتا ہے، پورنیما کے دن کرنا اچھا ہوتا ہے، یہ قمر ہونے سے فلاں فائدہ ہے، اقرب ہونے سے شادیاں نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی، رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی، محرم میں خوشی منانے سے زندگی بری جاتی، سفر نحوست کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنے توہم ہے بھائی، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر جگہ، ہر جانور کا بھی توہم ہے مسلمانوں کے پاس، جانوروں کی توہم بھی ہے، گناتے رہوں تو مشکل ہو جائیں گے۔ گھر میں طوطا رکھو خیر آئیں گا، کبوتر رکھو برکت آئیں گی، کہاں سے لائے؟ سمجھے آپ بات کو؟ کیا ہے مطلب جانور، چرند پرند، جگہ، کھانے پینے، توال، دستی، رومال، جوتے، چپل، جھاڑو، ہر چیز سے توہم۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو کوئی توہم، کوئی وہم، کوئی شگن، کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی عمل سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو معبود رب بنا لیا اور خیر کا دینے یا شر کا دینے والا بنا دیا نا۔ آپ کہہ رہے بلی راستہ کاٹی تو کام برا ہوگا، گویا بلی میں وہ صفت آپ نے دی کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو شر لا سکتی ہے، لہٰذا آپ نے بلی کو معبود بنایا اپنا، یہی تو شرک ہے، اس لیے تو کہا شرک ہے یہ، توبہ کرے انسان اس سے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بنا دیا اور ڈکلیئر کر دیا سفر تو مکمل ہی منحوس ہے، گویا ہم نے شرک کیا، اگر اسی پہ ہماری موت ہو جائے تو ہم مشرک مریں گے، اس لیے کہ کوئی مہینہ اور گھڑی اس کے ذات سے منحوس نہیں، وہ اعمال ہوتے ہیں انسان کے جو کرنے کی وجہ سے دن، گھڑی اور سمے اس کے لیے، اس قوم یا اس فرد کے لیے نحوست والا ہو سکتا ہے، سب کے لیے نہیں لیکن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا۔ بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، بدفعل سمجھتے ہیں نا، فعل وہ فعل کھولتے ہیں نا، یہ چڑیا اڑائیں گے، وہ چٹھیاں ڈالیں گے کام کرو یا نہ کرو، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، تو ہم بد فعل لے رہے ہیں نا، بدفعلی کر رہے ہیں نا اس سے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو یاد رکھیے شرک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا اور کہا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے، مطلب ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو وہم کی وجہ سے ڈرتا ہے کسی کام سے، لیکن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے توکل کی وجہ سے اس شر کو اس چیز کے دور کر دیتا ہے۔ تو بدفعلی کوئی چیز نہیں، اور جس نے بدفعلی کی، جس نے شگن لیا، بدشگونی جس کو کہتے ہیں، اس نے شرک یاد رکھی۔ اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے اندر بھی یہ برائی آ گئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، اللہ نے فرمایا کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے جن کو ہم نے کتاب کا ایک حصہ تم سے پہلے دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایمان لائے، دیا گیا تھا یہ ایمان لائے کس چیز پر؟ وَالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، مطلب اللہ کو چھوڑ کر یہ اہل کتاب کس پر ایمان لائے؟ جبت اور طاغوت۔ جبت کیا ہوتا ہے؟ تو جبت کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں جبت کا معنی ہوتا ہے، جبت کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے ایسی تمام چیزیں جبت کے تحت آتی ہے جس کو ہم کہیں گے کہانت، جادوگری، بدفعلی، بدشگونی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے توہام، یہ ساری چیزوں کو جبت کہتے ہیں عربی میں، مطلب جادو، ٹونا، کہانت، بدفعلی، ٹھیک ہے، فال کھولنا مطلب بدفعل کھولنا، اسی طرح جو ہے بدشگونی، ٹھیک ہے، کہ بدشگون لینا چیزوں سے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو جبت کہتے ہیں عربی کے اندر، سمجھ رہا؟ تو اہل کتاب ایمان اللہ کو چھوڑ کر کس پر لائے؟ جبت اور طاغوت۔ طاغوت مطلب ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، یہ دونوں۔ تو اہل کتاب ایمان اللہ پر لانا چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، جادو پر، ٹونے پر، کہانت پر، نیمرولوجی بھی جس کو کہیں گے، ایسٹرولوجی کے اوپر کہ ستارے سیاروں سے کیا ہوتا ہے، بدفعلی پر، بدشگونی پر یہ ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور طاغوت پر ایمان لائے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اہل کتاب کا یہ جرم تھا۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے
ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمان اور اہل کتاب جہنم میں جائیں گے سب بول کر ہم خود کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم بھی بدفعلی بدشگونی پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم تو اتنی بدفعلی اور بدشگونی پہ کہ بہت ساری غیر مسلم قومیں ہم سے اب سیکھ رہی بدفعلی اور بدشگونی کیا ہوتی ہے۔ ارے یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ایسا رہتا ہے کہ تمہارے پاس، میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ تو بیچارے غیر مسلم، ان کے پاس تو ہر چیز جو نفع دے اور نقصان دے اس سے بدشگونی لیتے ہیں وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو ہم سکھا رہے ہیں۔ تو آج بدفعلی کا مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھی۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اور فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مرض کا لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب بیماری میں اس کی ذات سے کوئی صلاحیت اور صفت نہیں ہوتی کہ کسی کو لگ جائے، وہ اللہ ہے جو بیماری کو لوگوں کو دیتا ہے، یہ معنی ہے چھوت چھات کا۔ بیماری خود سے نہیں لگتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی، معنی یہ ہے کہ بیماری میں خود سے یہ صفت نہیں ہوتی کہ کسی کو لگ جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو صفت دیتا ہے لگنے کی، مطلب اللہ کی طرف سے لگتی ہے، اس میں ذاتی صفت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بیماری میں احتیاط نہ کریں، آپ احتیاط کر سکتے، احتیاط کی جانی چاہیے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹوں کو بغیر خارشی اونٹوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، کہا جن اونٹوں کو کھجلی ہے ان کے باڑے الگ کرو اور جن کو کھجلی نہیں ہے ان کے باڑے الگ کرو۔ اونٹ کو جب کھجلی ہوتی ہے وہ اپنے دانتوں سے کھجا کھجا کر اپنے بالوں کو نکال کر اپنے جلد کو بھی کھا جاتا ہے، خون نکال دیتا ہے، تو کہا الگ رکھو، کیوں؟ یہی احتیاط ہے۔ لیکن بیماری میں خود سے پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں عقیدہ یہ تھا بیماری خود سے پھیل سکتی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بیماری اپنے آپ سے نہیں پھیلتی، اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ تو کہا آپ سے فرماتے لا ادوا، کوئی مرض خود سے لگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ولا طیرہ، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے مرض نہیں جاتا، اور نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدفعلی کی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا طیرہ۔ ٹھیک، وہ جو عرب کیا کرتے تھے، پرندے کو لے کے اڑاتے تھے، سیدھے طرف گیا کام کرنا ہے، الٹے طرف گیا کام نہیں کرنا ہے، تو کہا بدفعلی کی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب کسی چیز کی وجہ سے خیر اور شر کا جو انسان عقیدہ رکھتے اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، آپ نے فرما دیا۔ تیسرا فرمایا ولا حامہ، اور پھر فرما کہا اسی طرح جو ہے نہ الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ الو جس جگہ چلائے وہاں نحوست آتی ہے، وہاں بدشگونی ہوتی ہے، وہاں برائی آتی ہے الو کے چلانے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے، ایک جگہ عربوں میں یہ عقیدہ ہے کہ الو چلائے تو برائی آتی ہے، ایک جگہ یورپ میں یہ عقیدہ ہے کہ الو بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ اب کیا ماننا چاہیے؟ ایک طرف یہ ہے اہل عرب کے اندر، مطلب مشرکین مکہ میں اس زمانے میں دور جہالت میں 13 کو منحوس مانا جا رہا ہے، سارے یورپ میں اور امریکہ میں آج بھی 13 کو منحوس مانا جاتا ہے، 13 کو منحوس مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 13 کا دن تھا جس روز عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، فرائیڈے the 13 تھا، وہ جمعہ کا دن تھا اور 13 تاریخ تھی، تو لہٰذا وہ کہتے 13 جو ہے یہ نحوست والا نمبر ہے۔ تو عربی کہہ رہا ہے کہ نحوست والا دور جہالت میں، آج کا پڑھا لکھا امریکن اور یورپین کہہ رہا 13 منحوس ہے۔ اس حد تک منحوس ہے 13 کہ اگر آپ کو اگر نالج ہوگا یورپ اور امریکہ میں 13th فلور نہیں ہوتا بلڈنگز میں، 11 12 14، آپ بولیں گے 13واں کا نہیں ہوتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے گنتی کے اعتبار سے 13ویں جگہ پہ 14 ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہی حقیقت دیکھنا ہے تو یورپین فلائٹس میں اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو تو آپ سیٹس دیکھیں گے، فرسٹ کلاس کی سیٹ شروع میں ہوتی ہے 1 2 3 4 ان کی ABCD سیریز، اس کا شروع ہوتا ہے 10 نمبر سے شروع ہوتا ہے، 10 11 14 15 16 17، سیٹس بھی نہیں ہوتا، 13 نمبر کی سیٹ بھی نہیں ہوتی فلائٹس میں، گھر نہیں ہوتا، فلائٹ کا نمبر 13 نہیں ہوتا، 11 12 14 15 16 17 13 نہیں، اسٹریٹ کے نمبر 11 12 14 15 اور 13 کا ہے غائب، نحوست مانتے ہیں۔ اچھا وہیں چائنیز کلچر میں 13 خیر کلانے والا ہے، اب کیا ماننا، زیادہ اور کم کا اصول ہے تو چائنیز کی ماننا پڑیں گے، زیادہ ہو ہے تعداد میں، ان کے نزدیک 13 خیر کلانے والا ہے۔ کیوں خیر کلانے والا ہے؟ اور اسی طرح ہندو قوموں میں بھی 13 خیر کلانے والا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہر وہ نمبر جس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ریمائنڈر 1 آئے وہ خیر کو لانے والا ہے، اور 13 کا ریمائنڈر 1 آتا ہے۔ 13 کو اگر آپ تقسیم کریں تو تقسیم کرنے کے بعد بھی ایک بچنے ہی والا ہے، اس میں ختم نہیں ہوتا ہو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد، سمجھے آپ بات کو؟ 13 کو 13 سے کرے بھی تو ایک بچیں گا،
13 کو 2 سے کریں گے تو 6 آئیں گا، پھر 6 کو وہ آپ ختم کریں گے، ریمائنڈر 1 بچتا ہے اس کے کیلکولیشن، وہ لوگ خیر مانتے ہیں. سمجھ رہا؟ تو بہرحال عجیب و غریب فلسفہ. ایک طبقہ بولیں گا یہ خیر ہے تیرا، دوسرا کہہ رہا یہ شر ہے. سمجھ رہا؟ تو مانا کس کا جائے؟ یہ سب توہام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی تیرا برا نہیں ہے، کوئی بلی کا جانا منحوس نہیں ہے، کوئی میٹھا چیز کھانے سے خیر اور تیز چیز کھا کر کے تو شر آتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ہمارے توہام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، وہم توہم شگن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر فرمائے والا سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ دور جہالت میں مشرکین مکہ سفر کو منحوس مانتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب سفر منحوس نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ نبی اپنے زبان سے کہے سفر منحوس نہیں ہے اور اس کا امت ہی کہے نہیں سفر منحوس. 13 تاریخ سفر کی تو الٹیمیٹ منحوس ہے نا. 13 تیزی ہے، بس حال میں بس آنے والی ہے. آج 9 سفر ہے تقریباً، تو اب حال میں آنے والی ہے 13، بہت تیزی بہت فاسٹ چلنے والی وہ دن. پھر غیر مسلم آئیں گے، مسلمان جو اپنے صدقات نکالیں گے، انڈا، بھلاواں، لیمبو، لال مرچ، ہری مرچ، تیل، نمک، ہلدی اور مرچی ڈالیں گے، اور وہ غیر مسلم میں سے ٹرے اور تش لے کر آئیں گے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں دیں گے. پھر ایک تھیلے کے اندر اس میں کیا ڈالیں گے؟ آٹا دیں گے ان کو. یہ سب چیزیں یاد یہ سب ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب ہوتا تھا. اور آج بھی جہاں کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ نہیں، آج بھی یہ سب ہونے والا ہے، ہو رہا ہے. اور شاید اللہ رحم کرے اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا، اسلام پر عمل نہ کیا، تو یہ ہوتا رہے گا. ایسا لگ رہا ہے معاملہ ہو رہا ہے یہ ساری چیز. ٹھیک ہے، تو کہا اسی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اضافی لفظ یہ ہے، لا ادوا، مرض کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. بھوت پریت نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دینے زندہ یا مردوں کی شکل میں آتے ہیں، یا مختلف قسم کی گندی گندی شکلوں میں آتے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے. اور بھوت پریت والا عقیدہ. تو بھوت پریت کچھ نہیں. دنیا میں کیا کیا ہے؟ انسان ہے جو سب سے بڑا شیطان خود ہی ہے، اس سے بڑا شر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بھوت اور کیا پریت. ٹھیک ہے. دوسرا جن ہے جو انسانوں کو تنگ کرتے دکھتے نہیں، اور تیسرے فرشتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم بس پریوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی پری اور کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کہا والا غول، بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرما رکھا لا ادوا، بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور پھر آگے فرمایا الو کا نکلنا کوئی بری بات نہیں ہوتا. الو کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں. ولا پھر آگے فرمایا ولا نوآ، اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. تو دیکھیے ایک روایت میں 4 الفاظ آئے، بعد کی روایت میں غول کا لفظ زیادہ آیا، اور اس کی بعد کی روایت میں نوآ، ستارے کا اضافی الفاظ آیا. گویا 6 چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں. ایک کے بعد ایک 6 ہو گئے. بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر منحوس نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے. اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 6 چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں، ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے، اس مہینے کو، سفر کو مکمل منحوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے اذیت دیتی ہے، اس لیے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر، اسی طرح توہام اور وہم کر کے بدشگونی بدفعلی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ مسلمان ہم سمجھتے ہیں. ہمیں یاد رکھیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ رات بارش ہوئی، فجر میں جب صحابہ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے رب نے تم سے کچھ کہا ہے، تم سے فرماتا ہے. صحابہ نے کہا کیا فرماتا ہے؟ تو کہا تمہارا رب تم سے فرماتا اور کہتا ہے کل رات کچھ لوگوں نے جو ہے کفر پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری. تو صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جن لوگوں نے یہ کہا کہ کل رات بارش ہوئی اور اس رات بارش ہوئی تھی، جس نے کہا کہ جو آج رات بارش ہوئی تھی یہ اللہ نے دی تھی تو وہ اللہ پر ایمان لایا، ستارے کے ساتھ کفر کیا. اور جس نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کے فلاں بروج میں داخل ہونے سے، سٹارز کے فلاں کنسٹیلیشن میں جانے سے ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. کل رات کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے کفر پہ گزاری. ایمان پر کس نے گزاری؟ اس نے کہا کہ بارش اللہ نے دی، اور جس نے کہا نہیں آج وہ ستارہ وہاں گیا نا، نقشہ یہ بول رہے ہیں نا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ ایمان لایا ستارے پر اور کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات؟ آج اللہ رحم کرے ہماری شادیاں کیا بغیر اقرب اور قمر دیکھے طے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ستارہ
آ گیا پھر ستارے پر ایمان لائے، رب کے ساتھ کفر کیا۔ دیکھیے آپ کی ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ہماری تجارت ہے نہیں، دین دیکھ لو پہلے، ہمارے اقرب نے تو اس کے حساب سے دکان کھولا، بہت برا ہوتا، ابھی تم بول رہے لیکن بعد میں بہت برا ہوتا، اس کے حساب سے طے ہو رہا ہے۔ ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اسی میں نے شروع میں کہا یہ توہام، یہ بدشگونیاں، بدفالیاں کفر اور شرک تک امت کو لے جا رہی ہے، اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں رہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، یاد رکھیے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کی کوئی چیز ہے، اور نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ نیک فال، پازیٹیو تھنکنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ نیک فال، اچھا فال کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اچھا فال کا معنی یہ، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، سہیل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے آئے، تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہے تو کام سہل ہو جائے گا۔ سہل عربی میں کہتے ہیں آسان کو، سہیل آ گئے ہے تو اب آسانی ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اچھا فال، اچھا شگن لینا۔ جیسے کہ کوئی کہے ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا، انشاءاللہ اب کام اچھا ہو جائے گا، اس کا معنی نہیں کہ آپ کی تاثیر سے کام اچھا ہو جائے گا، معنی یہ کہ پازیٹیو ایک مزاج بنانا ہے آپ کو، لوگوں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا ہے کہ اب یہ آدمی آ گیا نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے۔ ارے ماشاءاللہ آپ بیچ میں ہیں کیا، پھر مجھے فکر نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا، سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ نے فرمایا اچھے کلمہ، اچھا فال، مجھے تو پسند ہے وہ چیز، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بدفالیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے بہت بری بات ہے۔ ہم کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، عقیقے نہیں کرتے ہیں، دعوت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، کھانے پینے نہیں کرتے، نئے لباس نہیں لیتے، نئی تجارت اور دکانیں نہیں کھولتے، کیوں؟ تو یہ جو منحوس ہے، اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے یاد رکھیے، سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کرے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفالیاں، بدشگونیاں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا۔ ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے، جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا، جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بس آپ چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو، خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ تو یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے، آج یہی ہو رہا ہے نا۔ ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کے طرف اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی، یہ بھی من گھڑت بے بنیاد، سمجھ رہے آپ؟ یہ سب بے اصل چیزیں، جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں، ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا، اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے، خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ بلائیں دور ہٹ جائے، مصیبتیں دور ہٹ جائے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں، کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب سال بھر اچھا جائیں گا۔ تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے، لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز، کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے، اور اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، کیا مسلمان ایسے عقیدے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامل ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت کی دنیا میں بلند کرتا ہے، معلوم ہے؟ دنیا میں اونچا کرتا ہے ایسا عقیدہ۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے،
وہ اس کے سر کا تاج ہے۔ آج ہم جانتے ہیں نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے، اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے، آج بھی کہتے ہیں معبود ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انسان چاند پر گھر بنانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور وہاں بہت سارے انسان رہتے بھی، آتے جاتے رہتے ہیں، تو کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے؟ ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ خیر شر لانے والا، ٹھیک ہے۔ آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا، اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی، اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی۔ سورج بڑا ہے، یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان سے ان کے عقید ہے، تو یہ دکھتے ہیں۔ لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں۔ آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھیے، اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرف۔ کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ہنسیں گے اور بولیں گے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے۔ تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کرے گا، کامیابی دے گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا۔ دنیا میں بھی آپ اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو توہم وہم ہے ہی نہیں، ہر چیز کو خیر سمجھتے ہیں، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ کیا لوگ۔ ہاں، ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہوگی ربیع الاول کے اندر۔ یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں۔ اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے، تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن ہونا چاہیے۔ جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے، 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا، ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئی کتنا منحوس ہے نا؟ میرے بھائی کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 جو ہے 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا جو ہے عذاب آیا، اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں۔ تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے، پھر تو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 ڈیز، تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن۔ یہ سب اللاجیکل، وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا جو ہے سماج کے لیے نہیں، بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ شر ملتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھیں کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے، وہو مولانا، اور وہی ہمارا جو ہے مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں، اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں۔ تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں، لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو آ پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی۔
جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا، تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا، پھر بتائیے آپ اس کے بعد یہ مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے ہم بہت مضبوط ہو۔ سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہام نے ایک اچھے عمل سے روک دیا، یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا در کے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں نے مختلف مہینوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور سفر کے اس مہینے کو ملا کر 8 مہینے میرے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ نیٹ کے اوپر جو فیض سید اسپیس منتھس یا مہینے ڈالیے تو آپ کو پورے مہینوں کی ایک پلے لسٹ مل جائیں گی، جس میں رمضان اس کے فضائل ہم نے دیکھے، اسی طرح رجب اس کی حقیقت دیکھی، محرم اس کی حقیقت ہم نے دیکھی، شعبان دیکھا ہم نے، اسی طرح یہ جو ہے سفر ہم نے لے لیا۔ تو بہرحال بہت سارے مہینے جو، اور ربیع الاول ہم نے دیکھا، تو بہت سارے مہینے میں نے ایک کے بعد ایک سوچا تھا ایک سیریز بناؤں کہ مختلف اسلامی مہینوں کی تفصیلات دوں، جس سے میں نے کوشش، رجب کا ہم نے تفصیلات دیکھی، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ہم نے پچھلی بار جو ہے تفصیلات دیکھی، تو کم و بیش 8 مہینے میں کور کر چکا ہوں، اور بقیہ جو 4 مہینے بچے ہیں ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، تو لہٰذا بہت امکانات نہیں کہ ہم اس پہ لے پائے۔ تو جو مہینوں کی تفصیلات تھی میں نے کوشش کی، اور اس میں جو بدعت اور خرافات ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سفر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے، سفر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں، کوئی خاص روزے ثابت نہیں، کوئی خاص نماز ثابت نہیں، جو آپ کا معمول تھا آپ وہ کرتے تھے، اور آپ نے نہ اس مہینے کو ذرہ برابر بھی منحوس یا نحوست والا ڈکلیئر نہیں کیا۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے کسی فرد یا امتی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کو نحوست والا ڈکلیئر کرے یا منحوس ڈکلیئر کرے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے اعتبار سے کام کیا، کوئی نہ آگے اضافہ کیا کام میں، نہ کسی کام کو چھوڑا، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا اب کوئی اگر منحوس کہے تو یہ اللہ کی شریعت میں وہ دخل دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی اس میں اضافہ کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا چلا تھا یہ منحوس ہے، ہم کو بات نہیں پتا چلا منحوس ہے، لہٰذا وہ نبی سے آگے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو 12 مہینے بنائے جس میں 4 حرمت والے ہیں، یہ اپنے دل سے ان 4 حرمت والوں کے علاوہ ایک منحوس بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک غم والا بھی ڈکلیئر۔ اللہ نے کیا کہا؟ 4 حرمت والے ہیں، اس میں کہاں ہے کہ ایک منحوس ہے سفر، ایک غم والا ہے محرم؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اب کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی اس مہینے کو جیسا عام اعمال کرتے کیجئے، اس میں کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کوئی بدھ اس کا منحوس نہیں ہے، کوئی اچھے کام سے مت روکیے، کرتے جائیے جو آپ کو کرنا تھا، عام زندگی اب جیسے گزاریے، جو خیر آنا ہے اللہ کی طرف سے آ کر رہیں گا آپ کے پاس، جو شر آپ کو پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے وہ آ کر رہیں گا آپ کے پاس، خیر کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، شر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اور میرا رب نہ چاہے۔ تو لہٰذا جب رب چاہیں گا جب ہوگا، تو پھر کیا سفر منحوس اور کیا محرم غم کا، اور کیا کوئی دن اور گھڑی کچھ کر سکتی۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو پاک کریں تو خالص توحید پر ہم آ جائیں، ان توہام اور بدفعلیوں سے اور جس کو کہیں گے شگون اور بدشگونوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایک سچے مسلمان کا اور جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، ویسا عقیدہ ہم اپنا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں، تاکہ ہم جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا جو ہے توحید پرست بنائیں، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہم تمام کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہماری حفاظت کرے، بدفعلیوں سے اور توہام سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسے کہ کوئی کتا یا جانور تصویریں ہوں، ابھی یہ جیسے کہ نوٹ ہے اس کے اندر مورتی وغیرہ ہیں، کیا اس کے رہنے سے فرشتے نہیں آتے؟ اب جیسے کہ یہ لے کر نماز پڑھتے ہیں اپن۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ اب آج کا حال یہ ہے کہ جو کرنسی نوٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس میں تصویر بھی ہوتی ہے اور مورتیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار مورت بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کرنسی نوٹس کے اوپر تصویریں ڈالنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کرنسی نوٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن غیر مسلم قوموں میں ایک تقدس ہوتا ہے کہ جن شخصیات نے کوئی کارنامے یا کام کیے ہو وہ ان کی تصویروں کو
ڈالنا چاہتے تاکہ وہ معروف ہو جائے، مطلب چلن میں آ جائے، اور وہ شخصیت، ان کے کارنامے، انہوں نے کیا کیا وہ ہو۔ اور یہ دنیا کی اقوام کی صفت خصوصیت رہی، ہر قوم نے یہی کیا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں نے تو اس کو کیا ہی، مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا۔ ہر بادشاہ اپنی تصویر ڈالنا چاہتا ہے نوٹ کے اوپر۔ ایک بادشاہ مرا نہیں کہ اس کے مرتے ہی اگلی نوٹ چھپیں گی تو بولتا میرے تصویر کے ساتھ چھپنا چاہیے کہ میں اب ڈکلیئرڈ کنگ ہوں۔ کم از کم مسلمانوں نے تو احتیاط کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے غیر مسلموں نے کیا، لیکن مسلمان بھی اس کے پیچھے لگے۔ ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ اپنی تصویر، کوئی اپنے جو ہے قائد کی تصویر ڈال رہا ہے، کوئی اپنے بادشاہ کی ڈال رہا ہے، کوئی سلاطین کی ڈال رہا ہے، کوئی لیڈرز کی ڈال رہا ہے۔ مسلم کیا ہے یہ؟ کم از کم ہم تو بچنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر سی حدیث میں تصویر، نوٹ پہ واقعی میں تصویر ہے، اسی لیے علماء کی فتوی موجود ہے کہ اگر نوٹ اور سکہ آپ کے پاس ہو تو جیب کے اندر رکھے اور چھپا کے رکھے، ورنہ نماز میں اگر سامنے گریں گا آئیں گا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ چیز چھپی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تصویر سے بچنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں تصویر خود آپ کی ہوتی ہوں گی بہت ساری جگہ، ٹھیک ہے، جو کہ ویلڈ ضروری چیزیں بھی ہے، پین کارڈ میں ہوتی ہے، آدھار کارڈ میں ہوتی ہے، پاسپورٹ میں ہوتی ہے، ویزاز پہ ہوتی ہے، تو یہ تو مجبوری تھی۔ تو ایسی تصویریں جو مجبوری میں ہو، یا ایسی تصویریں جس کے بغیر چارہ نہ ہو، آپ جیسا آپ کہیں بھی جائیں کرنسی نوٹ پہ ہوتی ہے، تو ان کے تعلق سے بات یہ ان کو گھڑی کر کے جیب کے اندر ڈالا جائے تاکہ نماز میں سامنے نہ گرے یا سامنے نہ آئے۔ لیکن جب وہ اندر ہے فولڈ کر کے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھیں گا، ہماری مجبوری کو دیکھیں گا کہ آج یہ مجبوریاں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، لہٰذا یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ نوٹ کو گھر رکھ کے جائے، پھر نماز پڑھ کے آئے، پھر نوٹ لے کر آئے، ٹھیک ہے، لہٰذا مجبوری ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ نماز میں سامنے نہ گرے، سامنے نہ آئے، اس کو اچھے سے جیب کے اندر رکھے تاکہ نماز کی حالت میں وہ مورت یا وہ تصویر سامنے ہمارے نہ آئے۔ انشاءاللہ عزیز، جہاں تک یہ مجبوری کا معاملہ ہے تو اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہوگا چونکہ مجبوری، اور اگر مجبوری میں یا غلطی سے آپ بھول گئے جیب میں سے نکل بھی جائے تو بہرحال انشاءاللہ اللہ اس کے معاملے میں آپ کو پکڑ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے کہ کرنسی یا پیسہ ایک ضرورت ہے اور اس پہ تصویریں آ گئی تو ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ کوشش تو کرنی چاہیے اس کو چھپا کر اندر کی طرف رکھا جائے۔ السلام علیکم۔ آپ نے کفارہ ادا کرنے کے تعلق سے جو دعا بتائی ہے اس کا متن اور وہ کہاں کی روایت ہے؟ بھائی نے جو کفارے کے تعلق سے کہا کہ وہ دعا کا متن کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے، تو بہرحال وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے تو حسن المسلم کی کتاب میں آپ کو دعا مل جائیں گی کہ بدشگونی کی تعلق سے کیا دعا ہے، کہ کوئی بدشگونی یا بدفعلی لے تو کیا دعا ہے، تو دعا انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو مل جائیں گی، مسند احمد کی وہ روایت ہے۔ السلام علیکم۔ ستاروں اور سیاروں کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی نے کہا کہ ستاروں اور سیاروں کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے، تو ستاروں اور سیاروں کا انسانی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ اللہ نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کی زینت بنایا، جس سے رات میں آسمان چمکتا ہے، ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سرکش جن اور شیاطین جو اوپر جاتے پہلے آسمان تک اور بات سننا چاہتے ان کو پھینک کر یہ مارتا ہے۔ اور تیسرا، یہ ستارے نیویگیشن کے لیے سفر میں ہمیں کام آتے ہیں۔ قرآن میں یہی 3 مقصد بتائے ستاروں کی، کہا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو سجا دیا ستاروں سے۔ دوسرا کہا کہ سفر کو ہم نے ستارے بنائے تاکہ تم اپنے سفر طے کرو رات میں، ہے نا، آپ ڈیسٹینیشنز کہاں جانا ہے رخ طے کرو۔ اور تیسرا کہا کہ ہم نے آسمان میں ستارے بنائے جو کہ اس کی رونق ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے حفظ من کل شیطان مارد، ہم ہر شیطان سے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں ان ستاروں سے۔ مطلب جب کوئی شیطان آتا ہے بات سننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے وہ ایک ستارہ لے کے اس کے پیچھے مارا۔ تو 3 کا کام بتائیں۔ تو ستاروں اور سیاروں سے یہی ہے کہ آسمان کی رونق ہے، چمک ہے، خوبصورتی ہے، راستہ دکھانے مددگار ہوتے اور شیطان کو مارے جاتے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی پر ان کا کوئی اثر اور چھاپ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان کا تعلق کسی ایک ستارے سے نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں انسان جس مہینے پیدا ہوا وہ کنسٹلیشن، وہ بروج تھا، اس سے اس کا ستارہ جڑ جاتا ہے، لہٰذا وہ ستارہ گردش میں تو اس کے ستارے گردش میں، فلاں ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان کو مصیبت میں تو لوگ بولتے بھی کہ آج کل اس کے ستارے گردش میں ہیں، وہ ادھر گردش میں ہے تو ادھر اس کو پرابلم ہو رہا ہے۔ سمجھیے بات۔ تو ستاروں کا انسانی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے آنے جانے سے انسانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ڈوبنے اور نکلنے سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے آنے جانے سے نہ فصلوں پر، نہ تقدیر پر، نہ کمائی پر، نہ اولاد پر، نہ جسم پر، نہ صحت پر، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ نکاح پر، نہ تجارت پر، نہ مال پر، کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس کو دیکھ کر غیر مسلم اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ قوم ایمان لائے کہ ہمارے رب نے کتنی بڑی کائنات کیسی بنائی، یہ تمام چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ
جو عقیدے ہم نے رکھ لیے نا یہ سب بے بنیاد فالتو انتہائی بدترین انتہائی بکواس اور شرک اور کفر تک لے جانے والے عقیدے ہیں۔ ہم نے تو آپ تو ستاروں کی بات کریں، یہاں تو مسلمان کنکر پتھر جھاڑ پہاڑ چپل اور جوتوں سے عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ دے سکتے اور لے سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ستاروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو یہ کہے کہ ستارے سے میری تقدیر جڑی اور اس کی وجہ سے فلاں ہوتا ہے، یا میرے ستارے آج کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ صبح اٹھتے پڑتے ہیں میرے ستارے کیا کہتے ہیں، اوہ میرا ستارہ آج بول رہا ہے کہ کالے کپڑے نہیں پہننا، میرا ستارہ بول رہا ہے کہ آج 100 کی نوٹ ہاتھ میں نہیں لینا۔ اگر آپ کوئی کام سے رک گئے، آپ ستارے پر ایمان لائے